हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर कोई गुनाह करता है और हमें मालूम है कि वो गुनाहगार है, उसने गुनाह किया है, तब भी हम उसकी सपोर्ट अगर करते हैं तो जाहिर है ना कि हम भी गुनाहगार हुए। तो फिर ये जानते हुए कि यजीद ने हुसैन अलैहिस्सलाम को बेरहमी से कत्ल किया था, तब भी कुछ मौलवी जो है उसको बेगुनाह कहते हैं, उसका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। और बात यह है कि ऐसे मौलवियों को यजीद में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। उनका एहसान है हम पर बहुत बड़ा। मतलब हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर ऐसे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज की वीडियो में हम कुछ सुन्नी और शिया मौलवियों को सुनेंगे जिन्होंने ऐसे लोगों के बारे में बात कही है जो यजीद को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो हो सके तो पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, अक्सरियत हुसैनी है। यजीदियत ये मुफ्ती अभी पैसे लेके, ये अभी मुफ्ती ग्रांट लेकर यजीदी बने हैं। ये जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं, इनका यजीद पर ईमान नहीं है। मैं पहले आपके देवबंद के आलिम दीन का, यहीं पर जामिया के अंदर वो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे, मैं पहले ये वाकया बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक इलाके में गया, वहाँ पर सादात थे, अहले सुन्नत सादात, और वहाँ एक मौलवी उन सादात को बहुत तंग कर रहा था। और वो ये कि हर जुम्मे में और हर मुनासबत से वो यजीद की तारीफें शुरू कर देता ताकि सईदों को तकलीफ पहुंचे। वो सैयद शिया नहीं थे, सुन्नी थे, लेकिन यजीद के नाम से उनको तकलीफ पहुंचती थी जब वो तारीफ करते। ये बुजुर्ग थे, वो मौलवी भी इनका एहतराम करता था, वो लोग भी इनके मुरीद थे। ये जब गए तो इन्होंने शाह साहब से कहा कि जी हुजूर, हमारे लिए तो ये बड़ा मौलवी दर्दसर बना हुआ है, तो आप इससे हमें निजात दें। तो शाह साहब कहते हैं ठीक है, मैं इसको समझा लूँगा, आप छोड़ दो। कहा, वो प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद बैठे खाने पे, तो बातें सारे कर रहे थे। इसी बातों के दौरान मैंने उस मौलाना को खिताब किया। मैंने कहा, यजीद के बच्चे, तू बता, तेरा क्या हाल है, तू आजकल क्या करता है? तो वो एकदम उसका रंग उड़ गया और गुस्सा आ गया उसको, और नाराज़ होकर कहने लगा कि जी जनाब, आपने लोगों के सामने मुझे यजीद का बच्चा कह दिया। कहा, तो बुरा लगा है? कहते बात ही बुरी है आपने कि ये यजीद का बच्चा। तो कहा कि तू जो यजीद की तारीफें करता है, तुझे भी यजीद बुरा लगता है, यजीद का बच्चा बनना पसंद नहीं करता, तो ये तो सैयद है, यजीद उनके जद का कातिल है, उनके नस्ल का कातिल है, तू इनको क्यों रोज ये तकलीफ पहुंचाता है, जबकि तू खुद अपने आप को यजीद का बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता। ये जितने मुफ्ती हैं जिंदाबाद कहने वाले, इनके नामों के साथ लिखना शुरू कर दो ना, यजीद के बच्चे, यजीद की औलाद, पसंद करेंगे ये। इनकी बीवियां, इनको कहो ये यजीद का बच्चा तेरा शौहर है, ये यजीद की औलाद तेरा शौहर है, पसंद करेंगी वो औरतें? नहीं करेंगी। कोई मुसलमान बाज़मीर इंसान, अतः मुसलमान भी ना हो, आप किसी हिंदू को भी कहो यजीद का बच्चा, वो बुरा मानेगा। यजीद उस पलीदी का नाम है, उस कसाफत का नाम है। कैसा था? ये फिर क्यों कहते हैं आकर, ये इनको रुपए दे के कुछ भी करा लो इनसे। और इधर ही मैं वो ज़िमनन बात बता दूं, ये वो मोहम्मद बिन अनफिया वाली जी, वो भी कहते हैं जी, मोहम्मद बिन अनफिया जो है वो, उनको उनके सामने जब जिक्र किया यजीद शराबी था, कबाबी था, तो उन्होंने कहा मैंने तो उसको सुन्नत में आगे बढ़ के देखने वाला देखा है, सुन्नत में आगे बढ़ के। जिन्हों ने बावजूद सुन्नत नु तोड़ रहे ने, सुन्नत नु बदल ले रहे, वो सुन्नत में आगे बढ़ चढ़ के, ठीक है। तो बड़ा नमाजी ये है। और ये आधी रिवायत पेश करते हैं। ये पूरी रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मुती वाली आती है, वो सहाबी रसूल हैं जो रिवायत करते हैं कि यजीद के अंदर ये फॉल्ट है, शराबी, कबाबी, बेनमाजी, और इसी तरीके से करीब है कि आसमान से पत्थर बरस पड़े, ठीक है। और ये अब्दुल्ला इब्ने मुती की बात जब मोहम्मद बिन अनफिया तक पहुंचती है, वो रद्द करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती जो है वो है सहाबी, और मोहम्मद बिन हनफिया है ताबी। जब ताबी और सहाबी का टकराव तो किसकी बात मानी जाती है? सहाबी की। अहले सुन्नत का मुतफिक का उसूल है। तो ये पूरी रिवायत क्यों नहीं बयान करते हैं? मोहम्मद बिन हनफिया ने कहता है, मोहम्मद बिन हनफिया ने सर्टिफिकेट दे देता है ना वो। इसीलिए शेख जुबैर साहब बड़े समझदार थे, उन्होंने इस रिवायत से ही जान छुड़ा ली। उन्होंने अल हदीस रसाले में वैसे वो लिख दिया, वैसे वो रसाला भी गायब हो गया नेट से, हमारे पास वैसे मौजूद है, मकलात में भी मेरा ख्याल है। उन्होंने लिखा ये रिवायत ही जाली है। वो हेडिंग बनाई क्या, यजीद शराबी था, तो उन्होंने कहा ये पूरी रिवायत अगर कोई सही मानता है तो फिर अब्दुल्ला इब्ने मुती की बात सही है कि वो शराबी था, मोहम्मद बिन अनफिया की बात रिजेक्टेड है। अदरवाइज जान छुड़ाओ इस रिवायत को ज़ईफ को। ये मेरे पास ये किताब है,
جی جی یہ بتائیں. یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ چھپی ہوئی ہے اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. الرد علی المتعصب العنید، یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے. المانع من ذم یزید، جو یزید کو برا نہیں کہتا. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فانبانا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ ابن یحییٰ. محنہ بن یحییٰ احمد بن حنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے، صدوق راوی ہے. قال سالت احمد عن یزید ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت ما فعل، میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا. قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذکر عن الحدیث، میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. قال لا یذکر عن الحدیث، انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لأحد ان يكتب عنه حدیثا، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل، انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ، ٹھیک ہے. یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام، شامی اس کے ساتھ، شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی، یہ شدید جرح ہے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی ہے، ذاتی سارے راوی سے کہیں صحیح. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا سر، تو محنہ کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی. اچھا سر، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان کو دھمکائے، تو اس پر اللہ نے اللہ کی لعنت ہے. اب اگر کوئی شخص، میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ ہررہ جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے، ہاں جی، تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کے قائد نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا. ناسمیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا، وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لگ گئی بعد میں 8ویں صدی میں. حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اس سے حدیث بیان کی جائے. اور ہماری اسماء و رجال کتابوں میں تقریب و تہذیب، تہذیب و تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں، تو پوری روایت بتائیں نا. آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات. ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں. برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ. اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ. جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے کہ تشدد سے زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے، وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے. کوئی حق نہیں. مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے. ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے. اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی. امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے، تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی. اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا ہوں، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ غمگین پائے گئے اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے،
فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں. فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چڑھایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ پر صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے صفحے سے کہ کس بات کا انکار کرتے ہیں، کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے. اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکبر صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے. اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکا. جو بعد میں ہم نے مولوی صاحب کو سنا، ان کی مجھے ایک بات بالکل صحیح لگی کہ یزید بہت ہی برا تھا، اس کے اندر ساری برائیاں تھیں، یہ کہہ سکتے ہو آپ، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ انسان چاہے کتنا بھی برا ہو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کوئی اس طریقے کا کام نہیں کر سکتا نا. تو ایسا کہہ کہ یزید کو تو ہم خود ہی گناہ گار بنیں گے جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں. ہاں یہ آپ بے دھڑک کہہ سکتے ہو کہ اس نے حسین علیہ السلام کو بے رحمی سے قتل کیا تھا، تو وہ گناہ گار تھا اور رہے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمیشہ، اور انسانوں کی نظروں میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ گناہ گار ہی ہے. اور ایک بات میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو یزید کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. سوچیے آپ کے گھر میں کوئی آ کر آپ کے پریوار میں سے کسی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا آپ چپ رہ جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو سزا دلوانے میں پوری جان لگا دیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سزا ملے اس چیز کی. تو آپ ایسا تو بالکل بھی نہیں کہو گے نا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا میرے پریوار کو مار کر، کیونکہ جب خود پہ بیتتی ہے نا تبھی پتہ چلتا ہے اصلی دکھ کا کیا ہوتا ہے. تو یزید نے بھی کوئی اچھا کام تھوڑی کیا ہے، حسین علیہ السلام کو قتل کیا بے رحمی سے، تب بھی آپ اس کی سپورٹ کرتے ہو، کیونکہ وہ انسان یزید کا فیور کبھی نہیں کرے گا جو حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ایک پریوار کی طرح ہی تھے نا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو ہوپس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.